اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 شعبان المعظم یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نیمہ شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، بس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس رات خدا تعالی اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ حق تعالی نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے گا سوائے اس کے جو معصیت و نافرمانی سے متعلق سوال کرے۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، جیسے شب قدر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا۔ بس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا الہی کرنا، اس سے دعا و مناجات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس رات کی عظیم بشارت سلطان عصر حضرت امام مہدی کی ولادت باسعادت ہے، جو 525 ہجری میں بوقت صبح صادق سامرہ میں ہوئی، جس سے اس رات کو فضیلت نصیب ہوئی۔ اس رات کے چند ایک اعمال ہیں، جیسے کہ غسل کرنا جس سے گناہ کم ہو جاتے ہیں، نماز اور دعا و استغفار کے لیے شب داری کرنا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ اس رات کا سب سے بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کی ارواح اس سے مصافحہ کریں تو وہ کبھی اس رات یہ زیارت ترک نہ کرے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی سے چھوٹی زیارت بھی ہے کہ اپنے گھر کی چھت پر جائیں، اپنے دائیں بائیں نظر کریں، پھر اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کے یہ کلمات کہیں: السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس شب کی سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اس رات نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، ایک رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھیں۔ نماز کا سلام پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد دعا جو مفاتحے میں ذکر کی ہے، یا من الیہ ملجا، پھر سجدے میں جا کر 20 مرتبہ یا ربی 7 مرتبہ، یا اللہ 7 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 10 مرتبہ ماشاءاللہ، اور 10 مرتبہ لا قوت الا باللہ پڑھیں۔ آخر میں کثرت سے درود پڑھ کر اپنی حاجات طلب کریں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نماز جعفر طیار علیہ السلام پڑھتا ہے، اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر اور دریا کے موجوں کے جتنے بھی ہوں تو خدا انہیں معاف کر دے گا۔ راوی کہنے لگا کہ مولا، کیا یہ سب ثواب ہمارے لیے ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اور کس کے لیے ہے، یہ ثواب تمہارے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ طریقہ نماز جعفر طیار علیہ السلام: یہ 4 رکعت نماز ہے جو 2 کر کر پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ زلزال، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد العادیات،
تیسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ نصر اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھیں۔ الحمد سورہ کی تلاوت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی یہ تسبیح 15 مرتبہ رکوع سے پہلے، 10 مرتبہ رکوع میں ذکر کے بعد، 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کر، 10 مرتبہ سجدے میں ذکر کے بعد، 10 مرتبہ سجدے سے اٹھنے کے بعد، 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں، 10 مرتبہ دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد، اس طرح ہر رکعت میں 75 بار تسبیحات 4 پڑھیں گے اور کل یعنی 4 رکعت میں 300 بار پڑھیں گے۔ طریقہ نماز امام زمانہ علیہ السلام۔ نیت 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ طریقہ سورہ الحمد شروع کریں اور آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 مرتبہ پڑھیں اور پھر سورہ الحمد تمام کریں۔ اس کے بعد سورہ قل ھو اللہ احد کو 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں جائیں اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ کو 7 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری رکعت کو بھی اسی طرح بجا لائیں۔ اللہ تعالی اس مبارک رات کے صدقے ہم سب تمام مومنین و مومنات کے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ الہی آمین۔